آپ کا نام اسامہ ابو محمد کنیت حب رسول محبوب رسول لقب تھا۔ آپ کے والد کا نام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ سیدنا زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لائف پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ اسی چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 8 ہجری میں مکہ میں ہوئی۔ شروع سے ہی اسلام کا زمانہ پایا، ہجرت مدینہ کا شرف حاصل کیا۔ ابتدائی غزوات میں کم عمری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ 15-16 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ آپ نے ایک سریہ میں شرکت کی تھی، اور قیادت بھی آپ کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، مگر اس کے باوجود وہ قتل ہوا۔ واپسی پر ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو بار بار دہرایا، یہاں تک کہ مجھے اتنی ندامت ہوئی اور میں دل میں کہنے لگا کاش میں آج اسلام لایا ہوتا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھا؟ یعنی ظاہری اسلام کے لیے زبان کا اقرار کرنا کافی ہے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے چند روز پہلے جنگ موتا کے شہداء کا انتقام لینے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، کیونکہ جنگ موتا میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد شہید ہوئے تھے۔ جنگ موتا پر ہم اس سے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ اسی چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا امیر بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا۔ ابھی یہ لشکر مقام جرف پر پہنچا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس واقعہ کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی مشکلات، اس ویڈیو میں ہم نے اس واقعہ کو ڈسکس کیا تھا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کا بہت خیال رکھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ملکی معاملات میں کوئی حصہ نہ لیا۔ ہاں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے خفیہ گفتگو کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بالکل الگ ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا بالکل کنارہ کش رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حق پر جانتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 60 برس تھی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے مقام و مرتبے پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔